Good morning, Namaste, Sasriya Kal, Kemanachin, Yali Madad, Yala Madad. Game Cho, this is Zeeshan candidate for Commissioner, Precinct 4 in Fort Bend County, and I would like to welcome everyone who is listening on this station, FM 103.5, and also through social media platform because it's wonderful to basically leverage and utilize the best technologies. And today's topic is about service and public service. There are a lot of key priorities that I have, that we all have as part of this campaign, because this is not about me. This is about us. And it's time we we take action, and we always try to elect people who are qualified, and not just qualified, but also who have a vision like I have been trying, and I have very articulate and clear in terms of my vision. And we have to vet our candidates, and that's very important. And that includes myself. So I am part of the process. So we cannot say we'll do this to others, but not to us. So this is, one of the greatest sayings and one of my favorite adage that do unto others what you have them do unto you, right? So we will talk about this in Urdu and Hindi as well. We have a beautiful phrase in Urdu or Hindi, we say Mahavra. But people who are living in this beautiful county, Fort Bend County, because I know this station is broadcasting to all different areas of Houston, Greater Houston area. So a lot of people, they live in Harris County or maybe in other counties. But I am running for commissioner in Precinct 4, which is in Fort Bend County. So at the end of the day, it's important that we connect with people from all different walks of lives and backgrounds. And I know you may be not living in Fort Bend County, or maybe you're not a resident citizen, or someone who is currently residing in Fort Bend County. So you may be thinking, okay, why is it me? Well, it is because maybe someday you or someone else may think for public office, or you will be voting for someone who is running for a local office, and we've got to make sure that we put the right people in place. And how do we do that? So before I get to the community service and public service aspect of today's key topic, I would like to talk for a few minutes about how did I get into politics, right? And what is this whole reasoning behind Zeeshan now entering into this next phase of his life, who has never been a politician, right? Who has never been actively involved in terms of politics. Yes, but I've been discussing very topics that touch on a day in and day out basis for decades, because I've been a broadcaster, I've been a TV host, TV anchor, and people, especially in our South Asian community, that basically consists of Pakistani origin and descent, people who are born or from India or from Bangladesh or from even Afghan. And Afghanistan is in the news these days, right? And they have always been in the news. But what is community served public service? So how did I get to this conclusion that, okay, well, this is the office that I'm going to run for, and why I personally believe that I am qualified for this office, and why will I go for this office instead of so many other different offices? So first thing first. So on April 12th of this year, and at the beginning of this year, I started this research. And on April 12th, I did this, sitting down with my remarkable wife, whom myself and my remarkable wife raised a teenage boy. And he went to the elementary school and middle school and high school right here in Fort Bend County. So I was aware, and I've always been aware of key issues in our county. Then I looked at my own career and my own qualifications, that, okay, well, I have graduated from University of Houston. Okay, great. And then I graduated in Management Information Systems, MIS, did my Bachelor's of Business Administration from University of Houston and got my MIS degree. And then I also did e-business, which basically is the area of concentration. It's an MBA, but I did my MBA, and then my area of concentration was e-business.
So that was also something related to business. And then when I went to corporate America, I worked for these Fortune 100 companies. And then I also worked for American Express, where I was a director at American Express, managed $250 million budget. And then I also worked for Honeywell and KBR. And then by looking at all of my experience in corporate America, especially where I have worked with people from all different diverse backgrounds and folks from all different schools of thoughts, because they have been graduating and they graduate from Ivy League schools and what have you, and worked with people who are the best of the best in the industry. And when I looked at the various roles and responsibilities of different positions and different public officials, or the um, positions that are out there, which you can run. Then I started looking at, okay, well, how about this X position versus Y position? And then when I looked at the commissioner position, it basically was talking about manage the bus and parks. And then you also have to set tax rates with other commissioners in the county, and you are the chief executive of your constituents. And it's precinct 4. That's where I've been living for over 10 years. I've been living in Fort almost 20 years. And now I personally believe that, oh, yes, this is where I can make the biggest difference and the positive difference. And I have the experience of managing the budget as well. And it's important because the commissioner's office works with the constable office, with the sheriff's department, with public works, with the justice of the peace, and you name it, because you have that executive for the precinct. And in precinct 4, there are about 250,000 constituents. So you are responsible. Your constituents got to lead from the front. So that's when I decided that, okay, well, position commissioner position, and my wife and my son both were on board. My son asked me why am I running, and I gave him these reasons as well that I'm sharing with you. And we have been talking about this for decades, that I've been talking about this, and now it's time that I believe that the rubber meets the road, meaning it's sort of like, for me, it was a double standard that I've been discussing politics even before 9/11, right? Before 2001. And then after 2001, obviously things changed. And then over all these years and decades, why we've got to be part of the system and be part of politics, and not just by voting, but also running for office. Here I am discussing this, but myself personally never ran for any public office. So I consider that as a double, as a hypocritical part of my discussing of different topics. And I myself are either not willing to run, or maybe not ready to run for public office. So that's basically was the key focus of me in terms of looking at, okay, I gotta do this. And when I decided that I'm going to do this, I also sat down and then, like I mentioned, what would be the best position that I will make a biggest difference locally, and that's commissioner's position. And you work with all the wonderful people of the precinct, and obviously in the county. And that's how I decided. So now, over these years and over these decades, I have also been involved with community service and helping as a volunteer in so many ways, publicly as well as behind the scenes. It's very important, and today's topic is about community service and public service, and they go hand in hand. And some people, and I will give you this example of Fort Bend ISD. A lot of folks, they run for the Fort Bend ISD position because there's also this misconception. And some say, oh, people need to run for
the Fort Bend ISD, run for the board, and then when you get elected, then you go. I mean, this is not like an entry level, position that as if you are, graduating from university, and now you have to get an entry level job, and then you have to, make you, move up or what have you. There are pros and cons. I mean, some people have done it. That's great, but it's not a requirement. It's not a prerequisite that, before you run for Congress, for example, or a senator, you got to be a, board member. So this is where, this whole idea and this misconception and perception about politics, because obviously people who are career politicians, they don't want people like you and I to even run for office. And I'm saying it very out loud. And people who know me, they know Zeeshan, right? That I speak from, I am articulate, I'm reasonable, I will debate and logically, convince you. At least if you're not going to be fully convinced, then I will make sure that at least I'll try to change your mind. And I will sway your decision toward the best way forward. So that's where and here I am. Now, few weeks ago, or in fact, a couple of months ago, when I saw Fort Bend ISD, the Fort Bend ISD, the school district, I saw there were like 3 or 4 South Asians running for the same position. This needs to stop. And I'm saying this very out loud, and I'll continue to say it. Why? Because we are competing with ourselves. Why you want to compete with yourselves? First, like I said, we've got to make sure that what is the best qualification that you have and where you think you will make the difference. Okay? But at the same time, work with people, and then people also are smart and they need to recognize that, okay, if I'm going to make a difference, I am in public service, I am in community service, then divide and conquer approach has been going on for centuries. And even in politics in this day and age, in 2021, this is also happening. Minorities, wherever they live, in any part of the world, we live in one of the greatest countries in the world. There's no doubt about it. The opportunities that we have, we call this the land of opportunities. And we can see how people came here with $5, $10, $50, and all these different examples. And they made a fortune and they worked hard, and sometimes they were lucky as well. I've been blessed. I've had a very rewarding experience and a rewarding career with corporate America. But here I am trying to make a positive difference and at the same time to make a local government work for us. So the example from our communities, they ran and they all lost. Why? Because the votes were divided. And then it also really impacted some other good candidates as well, because we are not taking politics seriously. We are not taking and vetting our candidates properly. And that's the key reason, folks. Because if we're not going to do that, then I'm sorry to say this, that we will not have a viable political future in this country. Because minorities need to stick together. If you're listening, first time you're listening, one message that I would like for you to walk away from this conversation would be always advocate for unity. And with unity of purpose, we move together. So this is why I'm running as a grad, and this is why I would like to unite everyone. There are a lot of differences within our communities, and I'm humbly asking all of you to start asking these tough questions. That when we see people from our community running, we should ask them, why are you running? What will you do when you get elected? What is your priority? What are your priorities? What are your qualifications? And then let's see who can be that person who can go out. And like I said, I'm out and make sure that other Republican commissioners, when they are in the public's court, which is the people's court, the commissioner's court, right? They're always talking to their base. So I'm going to ask them, and I'm already raising and asking those questions, that this is where politics has become so divisive that we're not even now
not even trying to solve people's problems. And this needs to stop. So that's also one of the reasons that, when you are trying to make a transformation, so I'm the transformational candidate. I'm going to look at what's working well, what is not working well, and that's how life works. And things that are working well, that's great. Things where we need improvement, we'll make sure. And that's why please go to zeeshanisaac.com and check out my priorities. So community service is so important because we need to make sure that when you are in public service, when you are obviously running for any public office, especially, I'm running for commissioner. So commissioner should always be accessible to the public and respond to community needs of the sheriff's department or constable department and their respective departments. Incumbent is not easily accessible to the public and responding to the community needs. It's a sheriff's or constable needs, and then justice of the peace. That is also another key party of the precinct. So myself, I'm making a pledge, taking this pledge today, and I've taken it before as well. I'm renewing my pledge, the Zeeshan, myself. I will always be easily accessible to the public, to the sheriff department, constable, and all departments of Fort Bend County, including local, state, and federal level. So that's what community service and public service is all about. It's not about just getting elected to the office. It's about being accessible and at the same time leading from the front. And then you got to be 24/7 accessible. So myself, I will be accessible, and my sheriff, my commissioner's office will be accessible 24/7, because that's how we need to come together. Because when we get to the hurricanes, and when we are already in a hurricane season, emergency management is one of the key priorities. I've discussed it last time. It's important. Hurricanes can come at any time. So we have to have a process in place, a plan in place, and then be accessible to our constituents 24/7. That I will intend to do when I get elected. With your vote, myself and my commissioner office will be accessible 24/7 to our constituents. These are high stakes. That's what community service and public service is all about. When you volunteer, you have to look at all these different areas wherever you think you have those skill sets. And in order to be a volunteer, if you just have to, move, things around or pick some or distribute, or you're doing some distributions or some different food drives or what have you, with any nonprofit organizations, that's what community service and public service is all about. And when you have public service, and when we talk about public officials, it's a sacred duty. And that is so important, ladies and gentlemen. So I've shared, my key topics today. Obviously, the community service and public service, how everyone should be involved in this and become part of this. And it should continue. We should always make this as part of our life as well. That over the weekend or, during the week, take some time for community service, wherever you reside. And then when you are planning to run for public office, we've got to make sure that where are our qualifications and where we can make the biggest difference. And then when we are minorities, we are living obviously in a country where we are in a minority, and minorities need to be united. We should be always focused on that. So that's why, including myself and anyone who is running for public office, and I've shared this example of Fort Bend ISD positions, very good people, they ran for office, and all they see, all of them lost. Why? Because we just, can't, be in a position to compete with each other. That's where our unity will take us forward. Otherwise, last Sunday, when I mentioned this, look at the London model. Mayor Sadiq Khan got elected with everyone's votes because the generation in England, especially in London, England, they're smart, intelligent. And our children here who are born and raised here, they're very smart than us. And that's how it should be. Every generation should be smarter and take us forward, because they are our future. And when we talk about
The future, obviously, we have to work toward our future and our children's future and our children's children's future. That is at stake. It's on the ballot. And that's why I'm running for commissioner for Fort Bend County, so we can improve our quality of life and make our precinct Fort Bend County a model and exemplary precinct and county in the nation. So my vision is big, obviously, because it's sacred duty, and that's how it should be. And at the same time, I get a chance to come here every Sunday, 10 a.m. onward on Sundays, thanks to my friend Rehan and my patrons, their support and help and patronage, that I'm able to share my vision with all of you and share this with others, because you are my advocate, and the elections will be next year in March, and I'm also hearing it could be May. So we have time, but at the same time, essence, time goes fast. We are all busy with our work lives and then with our personal lives and with their businesses and careers. So sometimes we don't take politics seriously, and this is what's happening, especially when we have all these other competing priorities in our lives. They are important, but think about it. Politics is so important because when those decisions are made, and we do not have seat at the table, that it impacts each one of us. So voting is great. We've got to make sure that we increase the number of voters, and people need to go out and vote. But we also have to take part in politics. When we say take part in politics, and when I say take part in politics, also run for public office, but choose for positions where you are qualified for, and then don't try to compete with each other. I'm going to continue to say that. When you're not bringing new ideas, when you're not bringing new priorities, when you're not, obviously saying, for example, Zeeshan is running for these priorities, but he completely forgot about XYZ, then come to me. And I'm already reaching out to so many of you and including those priorities as part of our agenda. Then I will have your key priorities as part of our agenda as well, because we're all on the same team, we're all on the same side. So this is important, folks. So the gloves have come off. People can see what's going on in the political arena, especially in Fort Bend County. I'm running as a Democrat, proud Democrat. I'm a lifelong Democrat. I talk about key issues. Sometimes when we have some difference of opinions, even within the party, I raise those issues, and that's how it should be, because we are a Big Ten party, and diversity is, they are embedded in our party. It's not based on political expediency. Very important. So it's a Big Ten party, and when I say Big Ten party, diversity does not just mean physical diversity, it also diversity of thought. So I'm proud of our Fort Bend Democrats. I'm proud of, and what a great humbling experience it has, discussing and talking about this candidly and openly, because I will always level with you. And that's why whenever there's going to be key votes, key agenda topics that will come for voting, for a vote, in the Commissioner's Court, which is the People's Court, then how I will vote, I will share with my constituents. It should not be a surprise. And that is also something that needs to change. Because right now what is happening, when we are seeing votes where sometimes all the four commissioners, they're together like, a bond, because there are some key votes and key issues where they think that it's in their best interest, so they all become united. That's where politics needs to change. And the example of that is $157.42 million draft and budget draft that basically was passed without any public comments, without any public debates, that dollar budget. This was $157.4, a lot of money that will impact 2, 3, 4, 5 years down the road. So if we don't know how the commissioners will spend that money, why did they vote, unanimously? Except the county judge. He did not vote in favor. He voted against. It's all reported by Houston Public Media, Houston Chronicle, and other local journals in Fort Bend County. And
The county judge's vote was dissent against, it was a no, and the other four commissioners, Republican commissioners and Democrat commissioners, they all voted together because it was also reported in the media that there were 2 million projects where commissioners, they just voted together because next year, obviously, it's the elections year. So let's do something now because we all have short-term memories. So this is important, folks. This is where, people, when I'm going and talking to people, on the campaign trail, these are the issues people are discussing with them, with each other. I'm discussing with them, and they're also surprised that this is what's going on. Yes. And at the same time, because we're all busy, we don't know what's going on at the commissioner's court. But these are all, recordings that are available now, and they always keep those recordings available. So it's happening in front of you. But since people don't have time, so we don't know what's going on in our local politics. Same thing when another agenda item came a couple of weeks ago, and I had Constable Nabil Shaikh, who is the constable of Precinct 4, and he was there. He testified, and obviously was mutual task force with U.S. Marshal's office to tackle violent crime. Then 2 Republicans, they did not vote for it. So what happened to that unity? What happened, just a few months ago when all of you were voting together? So what happened all of a sudden? This is where we have a problem, folks. And they voted against it, although they are from the party. They call themselves the Law and Order Party, but they did not vote for this mutual task force to tackle violent crime. That agenda item did pass because of 3-2 vote. It passed because, thanks to God, that we have obviously the majority in the commissioner's court. So 3-2, it passed ultimately. But where a lot of antagonism and agnostic way of, and even the way they were treated, especially the constable himself and his chief deputy, there in public, folks. So this needs to change as well. We are all in this together because we are here to serve the people. We, the people, we are here to serve our constituents. And that is where you need, and we need to elect someone who can ask these tough questions, looking in their eyes, looking in those 2 Republican commissioners' eyes, and ask them that there is no debate, there's no, a challenge coming from the Democratic Party in the commissioner's court as well, because it needs to come from commissioners. I'm very glad and happy, and I am, going to say this, that sometimes Commissioner Grady Prestage, he challenges some of our Republican commissioners and our friends, because that's how positive is so important, because we have to debate in a professional way, but at the same time, it needs to be consistent. And I will be that commissioner, inshallah, God willing, with your vote, that I will ask our Republican commissioners as well and keep them on their toes as well. That's why a lot of people are watching this election, because it's about us, it's about we the people. And I will govern as everyone's commissioner. I'm a proud Democrat. I will be your commissioner as well, even if you would have not voted for me. Hopefully you will, but obviously there's no such thing as 100% consensus, or if I get 90% plus consensus, that's great. So there's going to be 100%, right? There are always people who will have a different point of view, and that's okay. But let the best idea win. Let the best solution win. Let those solutions win that will work and help everyone who is residing in the precinct, in the county. And that's what People's Code, the Commissioner's Code, is all about. But we have seen that divisiveness in the mutual task force with the U.S. Marshal's office and that Constable Nabil Shaikh and his office is trying to do. That did pass,
But then we also see the commissioners, they're very smart, right? They were together, united on that $157.42 million passing, but they did not tell the public, the people, how they will spend that money. So they have to explain that. And I've been saying that as well for weeks and months. And I will continue to raise this because I'm here to fight for you on your behalf. And at the end of the day, it's all about transparency. It's all about accountability. If we cannot take the heat, and if we cannot sit on a seat, then we should not be sitting in a seat to begin with, right? Why should we be in a public office service, public office, or be a public official if we cannot address and answer these questions? And during different times that happen in the commissioner's code, when the media, the local media, ask the question, then some say no comments. I mean, it's so disrespectful to the constituents when they see their elected officials and they just say no comments, because they cannot comment because they do not have anything to say. Because if they say, they're going to be in even more bigger trouble. So it's amazing that how politics work, and it's great that when we have the right people who understands politics, who work with people, and they also keep each other honest. Because I would expect the same with my other commissioners when I get elected, that they also hold my feet to the fire. Zeeshan, why are you professing or advocating for this particular agenda item? And I will work with them behind the scenes and also in public, that this is how I will vote, and these are the reasons that will help our constituency and our Fort Bend County. So, ladies and gentlemen, this is 2021, and we are still running our governments like we are in the 18th century or we are in the 19th century. And this is where Fort Bend County, it will double, triple, and quadruple in size in the next 30, 40, 50 years. Are we planning for that? Are we ready for that? Our infrastructure needs to be ready. Our technology needs to be ready. Our roads, bridges, parks, our short-term plan, our long-term plan, our tax rates, and all of that should be attracted, should be very attractive to people. So people continue to make Fort Bend County as their future home. This is Zeeshan for Commissioner, Precinct 4 in Fort Bend County. I have all these big ideas, big visions, and my priorities that are on our website, on my website, ZeeshanIsaac.com. You can also remember it as by ZeeshanIsaac.com. I go by Zeeshan Isaac. And please check them out. Continue to connect with me. I love it. I am enjoying this whole experience when I'm talking and conversing with people from all different backgrounds, from all different cultures and faiths, because with unity, with my agenda items, with my vision, with our agenda items, with our priorities, we will improve our quality of life together in Precinct 4 in Fort Bend County, and we will make Precinct 4 and Fort Bend County an exemplary and model precinct and county in the nation. So that's also on the ballot, folks. Now let me switch to Urdu and Hindi so I can discuss this with the audience of this radio station and with a lot of people who speak and converse in Urdu and Hindi. Assalamu alaikum. Good morning, Sat Sri Akal, Kemunachin, Yali Madad, Ya Allah Madad, Kem Cho. मैं हूं ज़ीशान इसाक और मैं उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं प्रीसिंक्ट 4 में कमिश्नर्स ऑफिस के लिए, कमिश्नर के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी सर्विस, पब्लिक सर्विस। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब मैंने सोचा 12 अप्रैल को ये पब्लिकली अनाउंस हुआ, लेकिन इस साल के शुरू में जब मैं लोगों से मुलाकातें कर रहा था और ख़ास डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों से और मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों से, और सब जगह मैं गया डिफरेंट इवेंट्स में, ICC का इवेंट हो जो इंडिया कल्चर सेंटर है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन जो हमारी बांग्लादेशी एसोसिएशन है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें हुई, सबसे तमाम लोगों से, ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा है। और फिर 12 अप्रैल अनाउंस किया मैंने कि
میں ذیشان اسحاق یہ فیصلہ میں نے کیا اپنی فیملی کے ساتھ کہ میں کمشنر پوزیشن کے لیے پریسنکٹ 4 سے رن کر رہا ہوں. تو یہ فیصلہ ایک دن کا فیصلہ نہیں تھا, اور اس سے پہلے اس سال کے شروع میں نے یہ ریسرچ اسٹارٹ کر دی تھی کہ بھائی میں کون سی پوزیشن کے لیے الیکشن لڑوں, اور لڑوں کیوں. اس کی پہلی وجہ کہ بھائی اتنے عرصے سے ڈیکیڈ سے آپ لوگ مجھے ایز اے ریڈیو ہوسٹ, ریڈیو پہ اور پھر ٹی وی ہوسٹ, ٹی وی اینکر دیکھتے آئے ہیں, اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز اور سیاست پر گفتگو بھی کرتا آیا میں, اور اہم ایشوز پر باتیں ہوتی رہیں, کیونکہ فرڈم آف اسپیچ ہے ہمارے اس ملک کے اندر, فرڈم آف ایکسپریشن ہے, فرڈم آف ریلیجن ہے, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم کھل کر ان ایشوز کے اوپر بات کریں تاکہ ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ یونائٹڈ رہیں. اور جب سچ بات ہوتی ہے, جب ٹروتفل بات ہوتی ہے, تو اسی سے, سچ ہی سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اب میں 9/11 سے پہلے بھی بات کرتا ہوا آ رہا ہوں, 9/11 سے پہلے, کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ سیاست میں ہونا چاہیے, قدم رکھنا چاہیے. میں خود نہیں رکھ رہا, اور ساتھ میں جو ہے ہمیں ووٹ دینا چاہیے, جو لوگ اب کافی دیتے ہیں ووٹ, لیکن ابھی بھی اور دینے چاہیے, کیونکہ ہم ابھی بھی انڈر ووٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں ووٹرز, لیکن ہم ووٹس نہیں ڈالتے الیکشنز میں. اور خاص طور پہ لوگ ڈالتے بھی ہیں تو پریسیڈینشیل الیکشنز میں ووٹ ڈالتے ہیں, جو آف الیکشنز ہوتے ہیں, جیسے نیکسٹ ایئر آف الیکشن از ناٹ اے پریسیڈینشیل الیکشن, اس میں پہلی کم ووٹنگ ہوتی ہے. تو کیا ہم نے یہ مستقبل رکھنا ہے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بچوں کے بچوں کے لیے؟ تو پلیز نیکسٹ ایئر مارچ میں یہ پرائمری ہوگی, یا پھر مئی میں سن رہا ہوں میں, تو اس میں ایز اے ڈیموکریٹ اور ڈیموکریٹک بیلٹ آپ لیجیے, اور اس میں آ کے مجھے ووٹ دیجیے گا. اور یاد رکھیے اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے, تو اگر آپ ریپبلکن بھی ہیں یا انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ڈیموکریٹ بیلٹ ان سے مانگیے اور اس پر میرا نام ہوگا انشاءاللہ. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ باتیں میں کرتا آ رہا ہوں, الیکشن بھی نہیں لڑ, مجھے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لگا, ایک منافقت, ایک ہپوکریسی لگی اپنے لیول پہ. جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں نا, ڈو انٹو ادرس واٹ یو ہیو ڈن ڈو انٹو یو, یعنی کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھی وہی کریں جو ہم چاہتے ہیں, اپنے ساتھ بھی ہمارے ساتھ وہی ہو, وہی ہم پیش کریں کام, اور ویسا ہی برتاؤ کریں, ویسا ہی بیہیویئر ہمارا رکھیں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو اگر رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں, خود چاہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملے, تو ہم خود بھی تو دیں گے نا دوسرے کو رسپیکٹ. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں, وہ باتیں جو ہر کلچر, ہر فیتھ, ہر مذہب, ہر دین, ہر علاقے کے لوگ جو ہیں, جو ہم انسان ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ وجہ کہ بھائی اب وقت آ گیا, پھر اپنی وائف, my remarkable over 20 years, تو 21 years ہو گئے, اور پھر with my wonderful teenage boy, جس کو ہم دونوں نے مل کے ریس کیا, اور پھر وہ خود ایلیمنٹری اسکول, مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں یہیں گئے فورٹ بینڈ کاؤنٹی. تو مجھے یہاں کے ایشوز بھی پتہ ہے. پھر پبلک سروس اور کمیونٹی سروس میں بیہائنڈ دا سین اور ایٹ دا فور فرنٹ کام بھی کرتا آیا ہوں, اور سب کے سامنے ہی ہیں تمام چیزیں. اب جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے, کہ خاص طور پر جو میری کوالیفیکیشن, میں یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں 4 سال کی ڈگری لی, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کی MIS. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے جب بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلرز ڈگری یونیورسٹی آف ہیوسٹن سے لی MIS کی, تو اس کے بعد پھر میں نے MBA بھی کیا ای بزنس میں, جو MBA ایریا آف کنسنٹریشن ای بزنس, اور وہ یونیورسٹی آف فینکس سے کیا. پھر میں فارچون 100 میں کام کرتا رہا ہوں, اور پھر الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور محنت کے ساتھ میں امریکن ایکسپریس میں ڈائریکٹر کی پوزیشن تک رہا, اور ڈائریکٹر رہا, اور آلموسٹ کہہ لیجیے کہ وہ پوزیشن ڈائریکٹر تھی, پر اٹ واز اے ویری ویری ہائیلی ویزیبل اور بڑی بہترین پوزیشن, اور وہاں پر $250 ملین کا بجٹ جو ہے میں نے مینیج کیا. پھر اس کے بعد KBR کمپنیز میں اہم رولز, اہم پوزیشنز پہ رہا ہوں, ابھی بھی کارپوریٹ امریکہ میں. تو پھر میں نے جب دیکھا کہ کون سی ایسی پوزیشن ہوگی جس میں میں بیسٹ اور بہترین بگ ڈفرینس, پازیٹیو ڈفرینس لے کر آؤں, جہاں انڈینز بھی کام آتا رہے, اور میں ساتھ میں کمیونٹی کے لیے, کنسٹیٹوئنسیز کے لیے, اپنی کانسٹیٹوئنٹس کے لیے, اور I can give back to the community by bringing my corporate experience and all this to make a positive difference. تو وہ پھر پوزیشن میں نے دیکھی کمشنر کی پوزیشن, کیونکہ وہ کمشنر کی پوزیشن ایسی کہ جب میں نے تمام ڈفرنٹ پوزیشنز دیکھی XYZ, تو رولس اینڈ رسپانسبلٹیز, اور خاص طور پر جو بجٹ مینیج کرنے کا ایک اہم فریضہ رول جو ہے وہ کمشنر کا ہوتا ہے. پھر شارٹ ٹرم پلان, لانگ ٹرم پلان, ٹیکس ریٹس, روڈس, بریجز, پارکس, ان سب کو آپ نے کرنا ہے. پھر آپ نے تمام جو شہر ہو, پھر پبلک ہو, جسٹس آف دا پیس ہو, آپ چیف ایگزیکٹو ہیں پریسنکٹ لیول پہ, اور 250,000 کنسٹیٹوئنٹس ہیں, یعنی 250,000 لوگ, 2.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں. پھر
گیا فیملی کے ساتھ بھی ہو کہ بھائی اس پوزیشن کے لیے رن کریں گے. 12 اپریل کو اناؤنس کیا سوشل میڈیا پہ, وہ دن ہے آج کا دن ہے, ریسٹ از ہسٹری. اینڈ الحمد للہ واٹ اے گریٹ ایکسپیرینس, کیا مزہ آ رہا ہے مجھے. اور سب جگہ میں کیا آئی سی سی جو ہے وہاں پر ایسوسیشن جو انڈیا کلچر سینٹر ہے ان کے ڈفرینٹ ڈرائیوز ایونٹس, اس میں جو ہے لوگوں سے ملا, ان کے سب جو پریسیڈنٹس اور لوگ ہیں. پھر ہماری اپنے پاکستان ایسوسیشن ان کے عہدیدار آفیشلز, ان سے جو کمیونٹی سروس ہے وہ سب ہمارے سامنے. تو یہ جو کمشنر آفس کی پوزیشن ہے امپورٹنٹ پوزیشن, تاکہ ہم مل کر, اور جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ کسی بھی ملک میں, کوئی بھی ملک ہو, وہاں پر متحد ہوتی ہیں. جب میں نے ابھی دیکھا ہے جو فورٹ بینڈ آئی ایس ڈی کا الیکشن ہوا, 3 4 دیسی ایک پوزیشن سے کھڑے ہوئے, بھائی کیوں؟ ہمارے ووٹ پہلے ہی کم ہے, ایک ایک ووٹ اہم ہے, لیکن یہ جو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی جو پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی. اور اب ہم 2021 کے اندر ہیں, ہماری جو گورنمنٹ لیول ہے وہ 18-19 سینچری پہ اس ماڈلز پہ چل رہا ہے. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور اسی وجہ سے کمشنر لوکل لیول پہ میں چاہتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری جو یہ پریسنکٹ 4 ہے اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی یہ ایسی ہو ایگزامپلری اور ماڈل پریسنکٹ اینڈ کاؤنٹی کہ لوگ جو ہیں مختلف شہروں سے آئیں, یہاں پر موو ہوتے رہے. اور یہ اب ڈبل ٹرپل اور کوڈرپل ہوگی نیکسٹ 30-40-50 ایئرس میں جس طرح گروتھ ہو رہی ہے. کیا ہمارا انفراسٹرکچر ہے متحمل یا اتنا اسٹرانگ؟ یہ سب کمشنرز کرتے ہیں اینڈ دے لیڈ فرام دا فرنٹ. تو جناب فورٹ بینڈ آئی ایس ڈی کا الیکشن 3 4 دیسی آپس میں ووٹ کاٹ لیے اور ایک بھی نہیں جیت سکا. اور اب کمشنر پوزیشن کے لیے یعنی کہ میں یہاں پر رن کر رہا ہوں, تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں الیکشن رن کر رہے ہیں, کیا آپ کے ایجنڈا آئٹمز ہیں. جب ہم دیکھیں کینڈیڈیٹس کو ان کی کوالیفیکیشنز اور ان سے پوچھیں, اگر ہم دیکھیں کہ بھائی یہ کینڈیڈیٹ ہے اور ہم رن کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں, تو ہم اپنے پوائنٹس ایجنڈا آئٹمز ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور وہ کوئی ہے ہی نہیں نئے کوئی نئے ہے ہی نہیں بھائی. اگر کوئی مثال کے طور فورٹ بینڈ آئی ایس ڈی کا الیکشن رن کر رہا ہے جیسے کیا لوگوں نے, اور 3 4 دیسی ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے, تو مجھے بتائیں کہ ان 3 4 میں کیا جو پہلے 1-2 کھڑے ہوئے تھے, کیا ان کے ایجنڈا آئٹمز یا پرائرٹی آئٹمز ایسے نہیں تھے جو سارے مکمل ہوں؟ یا آپ کو ایسا نیا آئیڈیا لے کر آ رہے تھے کہ ایلون مسک کی طرح آپ جانا چاہ رہے ہیں یا جیف بیزوس کی طرح اسپیس پہ, اور یہ تو واقعی کوئی بھی اس وقت ایسا کینڈیڈیٹ اس ایجنڈا آئٹم یا اس پرائرٹی پر ہے, تو آپ وہ اگر آئٹم لے کر آ رہے ہیں, یا آپ جو ہیں پھر مل کر ان سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بھی آئٹم ہونا چاہیے شامل, تاکہ ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں نا. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا اور کوئی نیا آئیڈیا نہیں, کوئی کچھ نہیں. 3 4 دیسی ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے, اور اب کیا میں کہوں, سارے ہار گئے. تو یہ کیا ہم نے یہ کرنا ہے اس ملک کے اندر کہ ہم آپس ہی میں لڑیں, آپس ہی میں, اور جو ہمیں آٹے میں نمک کے برابر جن کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے پوچھنی ہے کینڈیڈیٹ سے. اور اتنی پوزیشنز ہیں, تو وہ ایسی پوزیشنز کیوں آتی ہیں جس میں ہم آپس ہی میں الیکشن جو ہے وہ ہم لڑیں, اور آپس ہی میں ووٹ, ایک ووٹ اہم ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک ووٹ سے جیتے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو جب میں لوگوں سے مل رہا ہوں, دیسیز اور نان دیسیز, کھل کر بات ہو رہی ہے. کمشنرز جو ریپبلکن کمشنر ہیں, وہ جب پبلک کورٹ ہے ہماری اس میں بیٹھتے ہیں, وہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی بیس کو خطاب کر رہے ہیں اور اپنی بیس سے بات. جو ریپبلکن یہ ختم ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اسٹرانگ کمشنر جو ہیں وہ ہیں. میں یہاں پر داد دیتا ہوں اور میں بڑا ریکگنائز کرتا ہوں کمشنر گریڈی پریسٹیج. وہ ہمیشہ سوال کریں گے, کچھ کریں گے, لیکن صرف وہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں. تو یہاں پر ہمیں اسٹرانگ کمشنرز چاہیے تاکہ ہم جو ہے پبلک کے لیے کام کریں. سوال پوچھیں اپنے ریپبلکن کولیگس, ریپبلکن کمشنر سے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس میں کیا فائدہ ہوگا جو پبلک ہے, جو کنسٹیٹوئنٹس ہیں ان کا. اور وہ بھی ہم سے پہ پوچھ سکتے ہیں اس طرح. So we have to do our homework. ریپبلکن کمشنرز جب ڈیموکریٹ کمشنرز 4 مل کے, کیونکہ 2 ریپبلکن کمشنر ہیں 2 ڈیموکریٹ کمشنرز ہیں, چاروں مل کے جب $157.42 ملین کا بجٹ پیش ہوتا ہے, جو امریکن ریکوری اور جو ریسکیو پلان ایکٹ ہے, اس میں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو ہے اس کو, جس کے میں فیور میں ہوں, تو وہ کس طرح پیسے خرچ ہوں گے پتہ ہی نہیں. اور اس میں چاروں مل گئے, سب نے ایک ساتھ ووٹ دیا. ایک ووٹ ڈسینٹ تھا, نو ووٹ تھا, جو کاؤنٹی جج کی طرف سے تھا, جو کہ صحیح تھا ووٹ کہ بھائی یہ ہے. یہاں پر آپ بتائیں نا پبلک کو, اور ان سے کامنٹس لیں, فیڈ بیک لیں, ان سے معلوم کریں کہ یہ آپ $157.42 ملین کس طرح خرچ کریں گے.
لیکن یہ پبلک میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, ہیوسٹن کرونیکل میڈیا نے, اور ساتھ میں جو لوکل جرنلز ہیں فورٹ بینڈ کے انہوں نے بھی, کہ 2 ملین ڈالر کے پیٹ پروجیکٹس بھی ہیں وہ بھی انہوں نے اپنے لیے لے لیے, چاروں کمشنرز نے, کیونکہ نیکسٹ ایئر الیکشن ہے تو ہم کچھ کر کے دکھا دیں. یہ وہ سیاست پالیٹکس ہے ہمیں بڑھنے نہیں دے رہی ہے, اور یہ ہمارے سامنے یہ چیز ہے. تھوڑا سا آگے چلیں گے, جب اب سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ کانسٹیبل ابیل شائق بھی اس پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ جب میوچل ٹاسک فورس یو ایس مارشل آفس کی کہ بھائی اب ہم نے ٹیکل کرنا ہے وائلنٹ کرائم, اس کا جب ایجنڈا ٹاپک آتا ہے تو یہاں جو ہے یونٹی نظر نہیں آ رہی انہی کمشنرز کے اندر, وہی 4 کمشنرز. یہاں پہ جو ریپبلکن کمشنرز ہیں, جو وہ پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے لا اینڈ آرڈر پارٹی ہے, وہی ووٹ اگینسٹ دے رہی ہے ٹاسک فورس کے, جن کا کام یہ ہے کہ وائلنٹ ٹیکل کرائم ہم نے کرنا ہے. جو ٹیکل کرنا ہے وائلنٹ کرائم جو ہے, جو وائلنٹ کرائم ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے. اور جن وارنٹس وغیرہ ایشو ہوئے ہیں, فیلنز ہیں جو گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ یا ادھر ادھر ہیں, ان کو جا کے گرفتار کیا جائے. تو یو ایس مارشل آفس, تو وہاں پر چیف ڈیپوٹی کے ساتھ جو سلوک ہوا, جو رویہ اختیار کیا گیا کانسٹیبل نبی ساتھ, وہ سب کے سامنے الٹیمیٹلی وہ پاس ہوا ایجنڈا آئٹم, اینڈ obviously 3-2 and it basically passed. لیکن یہ دیکھیں this is what I'm, تو اس لیے چیزوں کو سمجھنا ہے, اور ہم ابھی تک اس ملک میں اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اور بچوں کے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپس میں جو ہے وہ لوگ کھڑے کرنے ہیں. اتنی پوزیشنز ہیں اس پہ نہیں جانا. تو پیپل آر نوٹسنگ دس, دے آر آبزرونگ دس, اینڈ the silent majority is not very silent. اس کی وجہ جو یہ people are coming and talking to me, raising these questions. تو آپ لوگوں کو بھی جو یہاں پر سب سن رہے ہیں اس اسٹیشن پہ, ان کو بھی سب کو میں کہوں گا کہ یہ ریز کرتے رہیں ایشوز, اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو انکلوڈنگ مائی سیلف, سوال کریں مجھ سے بھی کہ بھائی ذیشان کیوں رن کر رہے ہیں آپ بھائی کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو پبلک آفس میں جانے کی, اور کیا آپ کی جو ہے ویژن ہے, کیا آپ کی پرائرٹیز ہیں, کیا آپ تیر ماریں گے, یا آپ بھی اسی طرح جس طرح ہم سے پہلے سیاستدان گزر گئے, وعدے کر کے چلے جائیں گے, پرومسز, ایمٹی ورڈز, اور پھر جب الیکشن آئے گا 4 سال بعد تو نظر آئیں گے. دس از 2021 فوکس. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. میرا, آپ کا, ہمارے بچوں کا فیوچر اور ہمارے بچوں کے بچوں کا فیوچر ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں ہاتھ سمجھا تو ہمارا اس ملک میں پالیٹکس میں آپ صرف ڈونیشنز اور دوسروں کو پیسے دیتے رہیں گے, اور چند لوگ ہمارے ادھر اٹھاتے رہیں گے, لیکن جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ایک ساتھ آگے نہیں بڑھ پائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ذیشان نساء کی کیمپین دن بدن اور ہر مہینے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے. اور مجھے اتنی خوشی ہے, اتنی دعائیں لوگوں کی مل رہی ہیں, اور جو لوگ آ کے بتا رہے ہیں, اور یہ صرف دیسی نہیں, نان دیسی بھی, کیونکہ نان دیسی بھی بہت بڑا ووٹ بینک ہے جن سے بات ہو رہی ہے. اور ابھی تو جسے کہتے ہیں ابتدا ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی تو ہم اگست میں بیٹھے ہیں, لیکن گلوز ہیو کم آف, اور وہی چیزیں جو فورٹ بینڈ ISD کے الیکشن میں ہمیں نظر آئیں کہ ایک ایک پوزیشن کے لیے 3-3 4-4 دیسی کھڑے, وہ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد جو یہ کہ کیا یہی کرنا ہے ہم نے, کیا اسی طریقے سے ہم اس ملک کے اندر جو آگے بڑھیں گے, یا ہم مل کر آگے بڑھیں گے کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ بھائی ہم نے آفس کے لیے رن کرنا ہے اور ساری پوزیشنز ختم ہو گئیں, کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی, اور اس کے بعد آپ کوئی ایسا پرائرٹی, ایک ایسا ٹاپک یا کوئی ایسا آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں کہ جو ایسا زبردست آئیڈیا ہے باقی جو ایون ہماری کیمپین اور ہم لوگوں نے بھی نہیں سمجھا سوچا, تو پھر ہاں آپ بتائیں. بھلے وہ دیسی ووٹ ہو یا نان دیسی ووٹ ہو, ایوری ووٹ از سو امپورٹنٹ. آپس میں ووٹ کاٹیں گے, اور جیسے ہم نے فورٹ بینڈ ISD الیکشن کے اندر دیکھا 3-3 4-4 دیسی کھڑے ہوئے, سارے ہمارے بڑے اچھے لوگ سب ہار گئے. تو کہنے کا مقصد جو ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے. نیکسٹ ایئر یہ الیکشن ہوگا پرائمری, کیونکہ پرائمری انشاءاللہ میں یہ جیتتا ہوں تو آئی ول بی یور نیکسٹ انشاءاللہ. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ تو پریسنٹ ہی پوری ڈیموکریٹک پریسنٹ ہے بھائی. یہ تو مزے کی بات ہے, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں رہ بھی رہا ہوں تو ایک ایسی پریسنٹ میں رہ رہا ہوں, پریسنٹ 4, جو پچھلے 10 سال سے رہ رہا ہوں, کہ جو ہے ہی پوری بلو, جس کو ہم رائل بلو کہتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے جو تھوڑی نیوی بلو ہے لائٹ بلو, لیکن ہے بلو.
लेकिन ये तो बिल्कुल रॉयल ब्लू जिसको कहा जाता है कि पक्की हमारी डेमोक्रेटिक प्रीसिंक्ट। तो इसमें जो प्राइमरी जीतेगा, जो भी शख्स, वही आगे कमिश्नर बनेगा इंशाल्लाह। और दैट विल बी मी इंशाल्लाह, दैट विल बी योर myself, Zeeshan, because this is our campaign, this is our priority, this is our agenda, this is our unity of purpose to move forward together. तो ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो born and raised हुए हैं इसी मुल्क में, they are understanding it, very intelligent. पर हमारे जो देसी बड़े लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से पूछें, आंटीज दूसरों से पूछें, अंकल्स पूछें कि भाई आप क्यों रन कर रहे हैं, हमें तो पता है ज़ीशान इसाक जो है वो रन कर रहा है और हम उसके साथ हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, ऑब्वियसली कोई भी रन कर सकता है, कभी भी रन कर सकता है, लेकिन ये करना है हमने। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर कम्युनिटीज। सो दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मेनी पीपल जो मुझसे भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना है, वी गोटा मूव टुगेदर और यूनिटी पर्पस के साथ। और इस पार्टी में जो हमारी फोर्ट बैंड डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट्स अ बिग टेंट पार्टी। डिवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस आर इन पार्टी, it's not based on political experience, और जो diversity है, it's a physical diversity as well as diversity of thought। तो हमने इन चीजों को समझना है, लेकिन हम as democrats अगर united नहीं होंगे, और even जो रिपब्लिकन है या इंडिपेंडेंट है और माइनॉरिटीज हैं, अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी जिंदगी में खुलकर ये बात चाहता हूं कि कहूं और बताऊं हम सबको कि एटलीस्ट आई कैन से विद माई कॉन्शियस वेरी क्लियर, और बहुत ही खुले दिल से और बहुत ही ज़मीर जिसे कहते हैं बिल्कुल साफ, ये बात मैं मैंने अपनी कम्युनिटी को जितना हो सका बताया, और मैं बताता रहूंगा, क्योंकि आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई एम फाइटिंग फॉर आवर चिल्ड्रन, आई एम फाइटिंग फॉर आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, आई एम फाइटिंग फॉर आवर चिल्ड्रन फ्यूचर। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स में एंटर होने की, ना ही पब्लिक ऑफिस में रन करने की। इट्स नॉट ईजी and it should not be easy because it's a sacred duty to run for public office. So ये ख्वातीन हज़रात बातें हैं कि जो मैं चाहता हूं कि हम आगे के अपने जो यहाँ पर हमारे children born and raised हुए हैं, I would like to tell them and invite them to become part of this campaign. They are part of this campaign, but learn the process, because I want you to run for public office in future. Because we are obviously not getting younger, although we are still growing up, like we say in English, right? But at the same time, we want you to also learn the ropes and to learn the process and run for different positions, for different campaigns, for public positions. There's so many out there. There's so many out there. Some are paid, some are non-paid, but you will learn and you will make a big positive. People who are born and raised in this country as well. I cannot run for president of this country. Otherwise, I would have run for president of this country as well. The only reason, because I was not. And people who are born in Karachi or Bombay or Dhaka or Chittagong or any Kabul or Kandahar or whichever place, or in London or Stockholm or Lisbon or Sydney or whatever the cities that you were born in. Now we are in this great country, the United States of America. We're all Americans, we're American citizens, and we need to make sure that we improve our quality of life and we take our country forward. And the only way we can do this, when people who are like-minded, people who have the passion, people who have the qualifications, people who have the vision, they come together and they work together. And I have that vision, I have that qualification, I have that experience and skill sets, and that is why I'm running for commissioner for Precinct 4 Fort Bend County. And I'm very proud of this, and I'm very, humbled, and I'm a proud Democrat. और मुझे बड़ी खुशी है कि इतने लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। और जो हमारी वेबसाइट है zeeshanisaq.com, इसको आप जाके विजिट करें, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में यही है कि हमने पैशन के साथ सच बोलना होता है, और फिर आर्टिकुलेट और फिर रीजन और लॉजिक है कि आप बस आ गए और फिर उसके बाद आके जो है फिर 3-4 साल बाद हम दोबारा ढूंढ रहे हो कोई और आ जाए किसी भी पोजीशन के लिए कैंडिडेट ना। इसलिए वेटिंग प्रोसेस सो इम्पोर्टेंट होता है। इसी वजह से जो भी लोग पब्लिक ऑफिस के लिए
رن کرتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور ہم جو مائنورٹی سے ہیں, مائنورٹی کمیونٹی سے ہیں, تو ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے یونٹی پرپس کے ساتھ. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے ایک دوسرے سے کرنی ہے, لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اتنی محبت کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ سنتے ہیں پروگرام. مجھے فیڈ بیک بھی آتی رہتی ہے, لاسٹ پروگرام کی بڑی فیڈ بیک آئی مجھے, لوگ جو ہے اور کافی انہوں نے ٹیکسٹ بھی کیے کہ 30 منٹس ہم بیٹھ کے سنتے رہے, ہلے نہیں. یہ میں بتا رہا ہوں, میں ان کے نام نہیں لے. شکریہ آپ کا. بیوٹیفل سنڈے, بڑی گرمی ہے, ہمارا شہر ہے آبویسلی ہیوسٹن, تو اپنا خیال بھی رکھیں, لیکن اسٹے کول اور پیشن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس اسٹیشن پہ مجھے موقع مل کر آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کھل کر, اور یہ بات بھی آپ پہنچے رہیے. اور zeeshanisaq.com کو وزٹ کر کے اس کیمپین کا حصہ بنتے رہیں. ناؤ زیشان اسحاق سائننگ آف. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں, نیک تمناؤں میں مجھے اور میری فیملی کو شامل رکھیے. خدا حافظ, اللہ حافظ, and have a nice safe Sunday. Enjoy time with your family and friends. Thank you.